بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکین کا قاعدہ ہے حروف ادغام 6 ہیں۔ دیکھ لیجئے، اردو میں اور عربی میں اسی طریقے سے 6 لکھا جاتا ہے۔ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ یعنی را اور لام کے علاوہ بقیہ 4 حرف کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مشق کرتے ہیں ادغام را۔ مثال ہے محمد الرسول اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے تنوین ہے اور یہاں پر را ہے، اور یہ را حروف یرملون میں سے ہے اور یہاں پر غنہ کرنا نہیں ہے۔ اس طریقے سے من ربک، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر میم کو را سے جوڑ دیا گیا اور یہاں پر نون ساکن ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اگر ہم اسے پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اسی لیے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو من ربک۔ اس طریقے سے غفور الرحیم، عیشۃ الراضیہ۔ تو دیکھیں یہاں پر حروف یرملون ہے، یہ را حروف یرملون کا ہے اور یہاں پر تنوین ہے۔ اس طریقے سے یہاں تنوین ہے، یہ بھی حروف یرملون میں سے را داخل ہے۔ اب یہ را کی مثال کمپلیٹ۔ اس طریقے سے ادغام لام۔ اب لام کی مثال ملاحظہ کریں۔ من لدنہ، تو یہاں پر حروف یرملون میں سے یہ لام ہے اور یہاں پر بھی ہمیں غنہ کرنا نہیں ہے، تو ہم نون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نون ساکن ہے اور لام حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر غنہ کرنا نہیں ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ من لدنہ۔ تو یہاں دیکھیے تنوین ہے اور یہاں پر حروف یرملون کا لام ہے، تو پڑھنا کیسے ہے؟ کل لہ۔ تو یہاں دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور یہ لام یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر پڑھنا ہے یقل لہ۔ اس طریقے سے رزقا لکم، یہاں پر تنوین ہے، یہاں پر یرملون کی لام ہے۔ اف لکم، یہاں تنوین ہے، یہاں یرملون کی لام ہے۔ من لبن، یہاں نون ساکن ہے اور یہاں یرملون کی لام داخل ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے بغیر غنہ کے۔ اب رہی بات ادغام مع غنہ، یعنی ادغام غنہ کے ساتھ ہم کریں گے، تو کیسے کریں گے اور کس میں کرنا ہے؟ یہاں پر دیکھیے انہوں نے نوٹ لکھا ہے قاعدہ، تو یہاں پر ملاحظہ کیجئے۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون، جن کا مجموعہ یؤمن دوسرے کلمہ میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔
تو اس سے پتہ چلا کہ یہ 4 حرف ہیں، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے، یعنی تنوین کے ساتھ یا نون ساکین کے ساتھ ملا کر کے ہمیں پڑھنا ہے اور غنہ کی آواز نکالنی ہے۔ تو دیکھیے ادغام یا یرملون کی سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ یا ہے۔ تو دیکھیں یا یرملون کی یا یہاں پر داخل ہے اور اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو غنہ کیسے کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ خیرا یرہ، تو دیکھیں یہاں پر تنوین ہے اور یہ یا یرملون کی ہے، تو یہاں پر غنہ کرنا ہے، خیرا یرہ۔ اس طریقے سے میم کے نیچے 2 زیر ہے اور یہ تنوین ہے، اس طریقے سے یا یرملون کی ہے تو یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے، لقوم یوقنون، اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکین ہے اور یہ یا جو ہے یرملون کیا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، من یومن، اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور یہاں یا یرملون کی ہے، تو اسے بھی پڑھنا غنہ کے ساتھ ہے، من یقول، اس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر تنوین ہے، یرملون کی یا ہے، اسے بھی غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، اس طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے اور یا یرملون کی ہے، تو اسے بھی غنہ کرنا ہے، ان یشاء۔ اب یا کی بحث مکمل۔ اب دیکھیے واو، ادغام واو، اب دیکھیے اس کی مثالیں کچھ انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو یہاں پر تنوین ہے اور یہ واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو اسے پڑھنا کیسے ہے؟ غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ الہا واحدا، اس طرح۔ یہاں پر دیکھیے تنوین ہے اور یہاں پر واو یرملون کی ہے، تو اسے پڑھنا غنہ کے ساتھ، رحیم ودود۔ یہاں پر نون ساکن ہے اور یہ واو جو ہے یرملون کی ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے، ان وہبت۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور واو ہے یرملون کی، تو یہاں پر پڑھنا ہے من ورائہم۔ تو یہاں دیکھیے تنوین ہے اور یہاں یرملون کی واو ہے، تو یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جنات وعیون، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے یہاں دیکھیے نون ساکن ہے، یرملون کی واو بھی یہاں پر ہے، تو یہاں پر بھی غنہ، موعدہ، موعدہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ادغام میم، تو دیکھیے یہاں پر میم ہے اور یہاں پر تنوین ہے، اسے پڑھنا ہے رسول من اللہ، تو یہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ۔ اس طریقے سے یہاں پر تا 2 زبر تن ہے اور یہ تنوین ہے اور میم یہاں پر یرملون کی ہے، تو یہاں پر غنہ کرنا ہے، صراطا مستقیما۔ اس طریقے سے یہاں پر دیکھیے قاف 2 زیر قن ہے، تنوین ہے اور میم یرملون کی ہے، تو پڑھنا کیسے ہے؟ رحیق مختوم، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے یہاں نون ساکن ہے اور میم یرملون کی ہے، تو پڑھنا کیسے ہے؟ من مثلہ، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے ادغام نون، اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے اور یہاں نون یرملون کی ہے،
تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کے ساتھ، من نبین۔ تو یہاں دیکھیے را دو زبر رن ہے، تنوین ہے، اور یہاں پر نون یرملون کی ہے، تو پڑھنا کیسے ہے؟ نورن نہدی، اس طرح پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے یہاں تا دو پشتون ہے، یہ تنوین ہے، اور یہاں نون یرملون کی ہے، تو پڑھنا کیسے ہے؟ عاملۃ ناصبہ۔ اس طریقے سے نون ساکن ہے اور یہاں نون یرملون کی ہے، تو پڑھنا ہے لمن نرید۔ اس طریقے سے یہاں پر نون ساکین ہے اور یہاں نون یرملون کی ہے، تو یہاں پر پڑھنا غنہ کے ساتھ فمن نکث۔ اس طرح سے زال دو زیر زن ہے اور نون یرملون کی ہے، تو پڑھنے کا طریقہ ہے غنہ کے ساتھ یومئذ ناظرہ، یومئذ ناظرہ۔ ہم نے مکمل کر لیا سبق کو، تو حروف یرملون کے 2 حرف کو ہم نے پڑھا بغیر غنہ کے ساتھ، اور 4 حرف کو غنہ کے ساتھ ہم نے ادا کیا، جو کہ یہاں پر موجود ہے۔ تو ویورز، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔